جب میں صرف 6 سال کا تھا تو میرے سر سے وہ مضبوط چھاؤں چھن گئی تھی جسے باپ کہتے ہیں۔ ابا کے انتقال کے بعد دنیا یکسر بدل گئی۔ وہ رشتہ دار جو کل تک ہمارے گھر کی رونق ہوا کرتے تھے اچانک سے اجنبی بن گئے تھے۔ میری ماں جو ایک نہایت نازک اور سلیقہ مند خاتون تھیں، ان پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ خاندان والوں نے بہت زور دیا کہ اماں دوسری شادی کر لے، ان کی جوانی کے دن ابھی گئے کتنے ہیں، مگر انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی باقی زندگی میرے نام کر دیں گی۔ وہ دن میرے لیے آج بھی کسی ڈراؤنے خواب جیسے ہیں۔ جب میں رات گئے دیر تک میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا کہ اماں مدھم سی روشنی میں سلائی مشین پر جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن ہوتی تھی مگر لبوں پر میرے لیے دعا اور تسلی ہوتی تھی۔ غربت ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اپنوں کی نظروں میں بھی گرا دیتی ہے۔ میری خالہ جو بہت امیر تھی، ان کے دونوں بیٹے دبئی میں سیٹ تھے اور ان کا رہن سہن ہم سے بالکل الگ تھا۔ بچپن میں کبھی کبھار جب میں ان کے گھر جاتا تو وہاں کی چمک، وہاں کی روشنی دیکھ کر مجھے اپنی پھٹی قمیص پر شرمندگی ہونے لگتی تھی۔ ماں ہمیشہ کہتی تھی، فرحان بیٹا، غریبی کوئی عیب نہیں ہے، بے غیرتی عیب ہے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا۔ یہی سبق میری زندگی کا سرمایہ بن چکا تھا۔ جب میں 13 سال کا ہوا تو میں نے پڑھائی چھوڑ کر کپڑے کی دکان پر مزدوری شروع کر لی تھی۔ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، وہاں تھان اٹھاتے اٹھاتے میرے کندھے تھک جاتے، مگر شام کو جب میں اپنی پہلی کمائی ماں کے ہاتھ پر رکھتا تو ان کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ میری ساری تھکن مٹا دیتی تھی۔ 16 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے میں نے کام سیکھ لیا تھا اور اماں نے عمر بھر کی جمع پونجی سے مجھے ایک رکشہ لے دیا تاکہ میں کپڑا بیچ سکوں، میں کٹ پیس بیچ سکوں۔ اسی دوران میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی آئی جس نے میری بنجر زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ وہ ہمارے محلے کی ایک لڑکی تھی، سادہ سی، با حیا اور اتنی معصوم کہ میں نے اسے اپنی خاموش محبت کا مرکز بنا لیا تھا۔ جب میں رکشہ لے کر اس کی گلی سے گزرتا تو وہ چھت پر کھڑی ہوتی تھی۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی، لیکن آنکھوں ہی آنکھوں میں ہزار وعدے ہو چکے تھے۔ میں نے خواب دیکھ لیے تھے کہ جب میں تھوڑے سے پیسے جمع کر لوں گا تو اماں کو اس کے گھر بھیجوں گا۔ وہ لڑکی میری ہمت تھی، میری تپتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں کی طرح تھی۔ میں نے اس کے لیے ایک الگ دنیا بسا رکھی تھی، ایک الگ دنیا سوچ رکھی تھی، جہاں نہ غربت کا دکھ تھا اور نہ ہی اپنوں کی بے رخی کا۔ پھر ایک دن وہ فون آیا جس نے میرے ان تمام خوابوں کی کرچیاں کر دی تھی جنہیں میں نے بڑی محنت سے جوڑ رکھا تھا۔ میری خالہ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ثنا کی شادی تھی۔ میری ماں بہت خوش تھی کہ ان کی اکلوتی بہن نے انہیں یاد کیا ہے، انہیں فون کیا ہے، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جب ہم لاہور پہنچے تو وہاں کا ماحول دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ خالہ کا بڑا بنگلہ، وہاں کی روشنیاں اور لوگوں کا پرتش انداز ہمارے سادہ زندگی کے بالکل برعکس تھا۔ ثنا جو حد درجہ خوبصورت تھی مگر اس کے لہجے میں وہی زہر تھا جو دولت مندوں کی گھٹی میں ہوتا ہے۔ اس نے مجھے پہلی ہی نظر میں حقارت سے دیکھا تھا۔ مجھے یاد ہے جب اس نے سب کے سامنے کہا تھا، امی یہ کون سی دیہاتی رشتہ داروں کو بلا لیا آپ نے؟ اس کی وہ بات میرے دل میں کسی تیر کی طرح پیوست ہو گئی تھی۔ پھر اس نے ہمارا مذاق اڑایا تھا جو مجھے بہت برا لگا تھا، لیکن اصل دکھ کا آغاز مہندی کی رات ہوا۔ ہر طرف ڈھولک کی تھاپ تھی، خوشیوں کا سما تھا، مہندی کی خوشبو تھی، مگر ثنا کے کمروں سے جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اس شادی پر راضی نہیں تھی اور کسی اور کے عشق میں مبتلا تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، وہ عین مہندی کی رات گھر سے بھاگ گئی تھی۔ خالہ اور خالو کی عزت پل بھر میں خاک میں مل گئی۔ وہ رات ہم نے سڑکوں پر گزاری، پولیس کی مدد لی گئی اور آخر کار اسے ڈھونڈ کر لایا گیا۔ وہ منظر نہایت کربناک تھا جب ثنا کو زبردستی گھر واپس لایا گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں پچھتاوا نہیں تھا بلکہ سرکشی تھی۔ اس کے سسرال والوں کو کسی نے خبر کر دی تھی اور انہوں نے صاف رشتے سے انکار کر دیا تھا اور نکاح سے انکار کر دیا۔ خالہ اور خالو اب معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ تب خالہ نے میری ماں کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، میری بیٹی کو تم بچا لو، اسے میرے اپنے بیٹے کے نکاح میں لے لو ورنہ ہم لوگ خودکشی کر لیں گے۔ میری ماں جو اپنی بہن کے دکھ پر تڑپ اٹھی تھی، انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ میری ماں تھی جس نے پوری زندگی میرے لیے وقف کر دی تھی۔ میرے سامنے ایک طرف وہ معصوم لڑکی تھی جس سے میں نے عہد و پیمان کیے تھے، جس سے میں نے سچی محبت کی تھی، اور دوسری طرف میری ماں کی عزت اور ان کی بہن کا وقار تھا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھنا، اپنی محبت کا گلا گھونٹا اور صرف اپنی ماں کی خاطر اس ضدی اور مغرور لڑکی کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
وہ جس پر میں نے سائن کیے وہ نکاح نامہ نہیں تھا، میرے ارمانوں کا جنازہ تھا۔ جب میں نے دستخط کیے تو میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ مجھے وہ لڑکی یاد آ رہی تھی جو شاید گلی میں آج بھی میرے رکشے کی آواز کا انتظار کرتی ہوگی۔ ثنا وہیں بیٹھی مونگ پھلی کھا رہی تھی، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ گھر میں اتنا بڑا تماشا ہو گیا ہے۔ اس نے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر دی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اب یہاں ایک لمحے نہیں رکوں گا۔ میں اپنی ماں اور اس عورت کو جو اب میری بیوی کہلاتی تھی لے کر واپس اپنے شہر آ رہا تھا۔ رکشے کے اس سفر میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ ثنا پچھلی سیٹ پر اماں کے ساتھ بیٹھی تھی اور اماں اب بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اسے تکلیف ہو، حالانکہ اس کی وجہ سے جو سب کو تکلیف پہنچی تھی وہ الگ تھی۔ جب میرا دل انتقام اور دکھ کی آگ میں جل رہا تھا کہ میری قسمت میں ایک ایسی عورت کیوں لکھی گئی جس نے پہلے ہی قدم پر میرا سر جھکا دیا۔ جب میں ثنا کو اپنے چھوٹے سے گھر کی دہلیز پر لے کر آیا تو میرے دل میں خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک نامعلوم خوف اور دکھ سے بوجھل تھا۔ وہ گھر جسے میری ماں نے اپنی عمر بھر کی کمائی سے ایک ایک اینٹ جوڑ کر بنایا تھا، آج وہاں ایک ایسی عورت قدم رکھ رہی تھی جس کے دل میں ہمارے لیے صرف فخارت تھی۔ میں نے جب بھی ثنا کی طرف دیکھا مجھے اپنی وہ محبت یاد آئی جس کی قربانی میں نے اپنی ماں کے آنسوؤں کے بدلے دی تھی۔ میرا دل پکار پکار کر کہتا تھا اے کاش آج اس کی جگہ وہ لڑکی ہوتی جس سے میں نے وفا کا عہد کیا تھا، مگر تقدیر کے فیصلے بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ ثنا نے گھر آتے ہی اپنے تیور دکھانا شروع کر دیے۔ وہ کمرے میں بند رہتی اور جب کبھی باہر نکلتی تو اس کی آنکھوں میں وہی نفرت ہوتی۔ میری ماں جو ممتا کا دریا تھی اس کے نخرے اٹھاتی، اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی، اسے لاڈ پیار کرتی، پھر اس کی منتیں کرتی کہ بیٹی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ہونا تھا سو ہوا، اسے اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، فرحان تمہارا شوہر ہے اس کی عزت کرو۔ مگر ثنا کے سینے میں دل نہیں تھا، بلکہ ایک سیاہ پتھر تھا جو کسی محبت سے پگھلنے والا نہیں تھا۔ راتوں کو جب میں چھت پر اکیلا بیٹھا آسمان کو دیکھتا تو مجھے اپنی زندگی ایک صحرا کی طرح لگتی تھی۔ مجھے وہ راتیں یاد آتی جب میں نے سوچا کہ میری شریک حیات میرا بوجھ بانٹے گی، میری ماں کا سہارا بنے گی، مگر یہاں تو میں نے اپنے گلے میں ایک توق ڈال لیا تھا جو مجھے ہر لمحہ ذلیل کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ سب سے بڑا دکھ تھا کہ وہ عورت میرے نکاح میں تھی، میری عزت کی محافظ ہونی چاہیے تھی، مگر وہ آج بھی اس لڑکے کے خواب دیکھتی تھی جس نے اسے ذلیل کر کے چھوڑا تھا۔ ایک رات جب میں کام سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو گھر میں وہ سکون نہیں تھا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ اماں صحن میں بیٹھی رو رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں وہ خط تھا جو ثنا جاتے جاتے چھوڑ گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر میری غیرت کو لڑتاڑا تھا اور وہ دوبارہ اسی شخص کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سیاہ ترین لمحہ تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ میری ماں کی سسکیاں مجھے نوچ رہی تھیں۔ وہ عورت جس نے میری خاطر اپنی پوری زندگی تیاگ دی تھی آج میری وجہ سے محلے والوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ثنا کی اس حرکت نے تو مجھے یوں لگا جیسے مجھے زندہ درگور کر دیا ہے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا، بات پھیل گئی، گلیوں میں لوگ باتیں کرنے لگے، مجھ پر ترس کھانے لگے، اور کچھ لوگ تو طنز کے تیر چلاتے کہ بڑی امیر زادی بیاہ کر لایا تھا، اب دیکھو اس کا انجام، وہ کیا رنگ دکھا کر گئی ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے کہ انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ میں رکشہ لے کر نکلتا تو مجھے ہر طرف ثنا کا وہ مکار چہرہ نظر آتا۔ میرا جی چاہتا کہ میں کہیں دور چلا جاؤں جہاں کوئی مجھے جانتا نہ ہو۔ میری ماں کا سایہ بھی مجھ سے شرمندہ رہنے لگا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ ان کی ضد نے میری زندگی برباد کر دی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی اور مجھ سے بھی معافیاں مانگتی۔ ان کا وہ دکھ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، وہ 7 دن میری زندگی کے 700 سالوں پر بھاری تھے۔ میرا دل دکھ سے اتنا بھر گیا تھا کہ اب آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی پہلی محبت کو کھو دیا تھا اور جس عورت کے لیے اسے قربان کیا تھا اس نے میری عزت کو بازاروں میں رول دیا تھا۔ پھر وہ شام آئی جب مخافات عمل نے اپنا انصاف کیا۔ میں گھر کے باہر خاموش بیٹھا اپنی بربادی کا ماتم کر رہا تھا جب میں نے اسے دیکھا۔ وہ گلی کی نکڑ پر کھڑی تھی، وہی ثنا جو کبھی اپنے حسن اور دولت پر غرور کرتی تھی۔ آج اس کا حال دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پیروں میں جوتی تک نہیں تھی، چہرے پر وہ وحشت تھی جو صرف اس وقت آتی ہے جب انسان اپنا سب کچھ ہار دیتا ہے۔ وہ میرے قدموں میں گری اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس نے بتایا کہ جس کے لیے وہ بھاگی تھی اس نے اسے کسی اور کے ہاتھ بیچنے کی کوشش کی تھی، اسے مارا تھا، پیٹا تھا، اور جب اس کا جی بھر گیا تو اسے کچرے کی طرح سڑک پر پھینک کر چلا گیا تھا۔
اس کا رونا، اس کی معافیاں میرے کانوں میں شور مچا رہی تھی، مگر میرا دل اب بنجر ہو چکا تھا۔ مجھے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے میری ماں کی تذلیل کی تھی، میرے نکاح کی تذلیل کر کے اس نے یہ گھر چھوڑا تھا۔ میں نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا، میرے اندر کا انسان اب مر چکا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ثنا، تم نے صرف میرے دل کو نہیں توڑا، تم نے اس پاکیزہ رشتے کا قتل کر دیا ہے جو اللہ نے بنایا تھا۔ جاؤ، میں نے تمہیں اس قید سے آزاد کیا جس کی تم نے کبھی قدر نہیں کی۔ ایک بار تم گھر سے بھاگی تھی، میں نے تمہیں عزت دی، تم سے نکاح کر لیا، مگر جب تم نکاح کے بعد گئی تو اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میں نے اسے طلاق دے دی اور اپنی زندگی کا وہ سیاہ باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ دکھ اب بھی تھا، مگر اس دکھ میں ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ میں نے اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا۔ جو عورت نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کی توہین کر کے غیر مرد کی ہوس کا ایندھن بننے کے لیے گھر کی دہلیز پار کرتی ہے نا، وہ زمانے کی نظر میں تو گرتی ہی ہے، پر اپنوں کے دلوں میں بھی ہمیشہ کے لیے مر جاتی ہے۔ ایسی عورت کو نہ تو کبھی سچی محبت میسر آتی ہے اور نہ ہی وہ معاشرے میں دوبارہ سر اٹھا کر جینے کے قابل رہتی ہے، کیونکہ گناہ کی بنیاد پر بسائے گئے خواب ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی دھول بن جاتے ہیں۔ عورت کا اصل زیور اس کا کردار، اس کی حیا ہے، اور جو اسے کھو دے وہ دنیا آخرت دونوں میں تہی دامن رہ جاتی ہے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی اسٹوری آپ تک پہنچے، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔